اور سور بولا گیا، اور اس کے بعد قبروں کے پجاری، یہ شروعات کی عمران کالو صاحب نے، اور اس کا جواب دیا امن نذیر صاحب نے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امن نذیر صاحب کا ایک بھی ایسا لفظ جو انہوں نے پہلے بولا ہو آپ مجھے ثابت کر دیں؟ ریکارڈنگ میں ابھی یہاں پہ پلے کر دیتا ہوں۔ اور عمران کالو صاحب کو بھی 4 دفعہ عامر بھائی نے ٹوکا اور ان کو کہا کہ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں بھی ایسے الفاظ جو ہے وہ ادا کروں، آپ کنٹرول کریں۔ اور عمران کالو نے پھر معذرت کی، وہ بھی ریکارڈنگ میں ہے۔ اس نے کہا اچھا چلیں جی میں سوری کر لیتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ یہ 4 دفعہ کا مجھے یاد ہے، اور اس سے زیادہ بار یہ کام ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ امن نذیر صاحب نے جو ہے وہ کوئی بد کلامی کی ہے یا اس طرح کے الفاظ کیے ہیں اور ٹائم زیادہ لے لیا ہے۔ بھائی یہ تو پوری ریکارڈنگ میں موجود ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ بس اتنی بات میں نے کہنی تھی۔ اور باقی جو لاسٹ میں آپ نے کیا ہے کہ آپ نے امن نذیر صاحب کو موقع دیا کہ وہ سوالات رکھیں، یہ کام ایک بہت اچھا ہوا ہے۔ اور یہ 6 سوالات ہیں، پہلے ڈاکٹر زکریا صاحب اور ایم جی صاحب لے کے گئے ہوئے ہیں، اس کو بھی میرے خیال میں 2 ہفتے ہونے والے ہیں، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بھی جوابات جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو اب کل جو ہے عمران کالو صاحب بھی سوالات لے گئے ہیں 10، اور اس کا بھی ہم انتظار کریں گے کہ اس کے جوابات جو ہیں وہ آ جائیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ کا پوائنٹ ایک سیکنڈ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جو ہوا اوبیسلی وہاں پہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کمنٹ کی، انہوں نے پھر معافی بھی مانگی تھی، اور میرے ساتھ فوراً کہنے پہ معافی مانگ لی تھی، اور سوری انہوں نے اسی وقت کیا تھا۔ اگر نہیں اگر آپ نے ان کو کہا ہو نا معافی مانگنے کے لیے، میں آپ کو 10,000 یورو انعام دوں گا۔ آپ اپنی ریکارڈنگ دکھا دیں، آپ نے کہا، آپ کو توجہ دلائی گئی ہے بھائی، عامر نذیر صاحب نے توجہ دلائی ہے آپ کو کہ یہ دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہا 10,000 یورو میری طرف سے انعام ہے آپ کو۔ وہ اشارہ ہی سمجھ لیتا ہے اس کو۔ میں نے آپ کو جو میرے پیچھے بات ہوئی تھی، آپ کو تو بار بار توجہ دلائی جاتی رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ کو بار بار اٹھایا جاتا رہا، آپ سوئے ہوئے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے اوکے نو پرابلم، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ میں 10,000 یورو یہ سر عام یہاں پہ انعام آپ کے لیے مقرر کر کے جاتا ہوں، صرف انعام، آپ سے کوئی بھی میری مطالبہ نہیں ہے۔ 10,000 یورو میں آپ کو دوں گا اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ نے روکا۔ نہیں، اول تو مجھے کسی نے توجہ نہیں دلائی تھی، اور جیسے ہی اس نے بات کی تھی میں ثابت کروں گا کہ امن نذیر صاحب نے بھی توجہ دلائی اور میں نے بھی دلائی، اور آپ نے مجھے نیچے اتارا۔ سوری کیا ہے، جس وقت اس نے سوری کیا ہے اس وقت اس کو توجہ نہیں سوری ہمارے کہنے پہ اس نے کہی ہے، آپ کے کہنے پہ نہیں۔ یہ بھی میں ریکارڈنگ میں ثابت کروں گا، اگر نہ ہو سکا تو 10,000 یورو میری طرف سے انعام۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اس بحث مباحثے میں نا آئی تھنک ویسٹ ٹائم نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں پھر آپ رانگ انفارمیشن نہ دینا۔ ٹھیک ہے آپ رائٹ ہیں بھائی، آپ رائٹ ہیں، گڈ انف ہو گیا، ٹھیک ہے اوکے تھینک یو، صحیح ہو گیا معاملہ۔ اچھا آگے چلیں، اب کوئی کسی نے بات کرنی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں صرف یہ کریکشن کرنے آیا ہوں کہ معافی انہوں نے اپنی غلط بیانی کی مانگی تھی۔ جو انہوں نے غلط بیانی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھی یہ حدیث آپ نکال کے دکھا دیں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو اس پر وہ لگے اگر مگر کرنے، نہیں اگر وہ ایسا ہو، میں نے کہا بھائی آپ نے تو غلط بیانی کی ہے، آپ نے جو حدیث کوڈ کی ہے یا جو اس کا مفہوم کوڈ کیا ہے، اس مفہوم کی بھی حدیث میں پائی جاتی ہے، تو آپ نے غلط بات کہی ہے، اس کی معافی مانگیں پھر اگلی بات ہوگی۔ اس بات پر انہوں نے معافی مانگی تھی۔ جو انہوں نے پہل کی ہے، جتنی دفعہ بھی پہل کی ہے، مطلب بد تہذیبی کی یا غلط الفاظ کے چناؤ کی، اس کی تو معذرت وغیرہ انہوں نے نہیں کی ہے، بس یہ کریکشن کر رہا ہے۔ باقی آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ عامر بھائی انہوں نے آپ کو جانور کہا تھا اور پھر وہ اپنے الفاظ واپس لیے تھے، وہ ریکارڈنگ میں ہے۔ اچھا نہیں، میں نے کہا اگر معافی کی انہوں نے کہا تھا تو معافی انہوں نے اس بات سے مانگی تھی جو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو غلط بیانی کی تھی اس کی معافی انہوں نے مانگی تھی۔ باقی انہوں نے جو الفاظ باقی نجائز بولے وہ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوا کہ انہوں نے پہل کی ہے تو میں نے کوئی جواب دیا، ورنہ ہماری تو تربیت اس طرح کی نہیں ہے، ہم کسی کو پہل کر کے کیوں کسی کو گالی دیں گے یا سخت لفظ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو 10 منٹ کا اس وقت ٹائم مل گیا آپ کو تھا۔ قبروں کے پجاری اور اس طرح کے الفاظ کہے تھے، پھر جس کا آپ نے جواب دیا تھا وہ بہشتی مقبرے والا۔ بالکل وہ ٹھیک ہے، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ان کو بھی 10 منٹ کا ٹائم مل گیا تھا نا، اور 10 منٹ میں انہوں نے جو یہ کہہ سکتے تھے اس کو کہہ دیا نا، اب بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امن نذیر صاحب نے بد تہذیبی کی ہے، بد کلامی کی ہے، وہ اگر آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کو اپنی طرف سے 10,000 یورو انعام دیتا ہوں۔ ابو بکر بھائی وہ دوسرے ساتھی ان کے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو لیا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کمیاں گنجائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، ابھی بھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا اس میں بھی کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہوتی ہے، ہم انسان ہیں،
ہم میں سے کوئی بھی کوئی خدا تو نہیں ہے نا کہ پرفیکٹ ذات ہو یا نبی تو نہیں. تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو, جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ بتائیں کہ وہ کب آ رہے ہیں جواب, کوئی آپ کے ساتھ ہوا ہے کمیونیکیشن؟ ہاں وہ obviously جب تیار ہوں گے تب وہ دے دیں گے. اس میں کوئی ٹائم لائن تو ہے نہیں. ابھی یہ ہے کہ میں ان کو کہوں کہ جب وہ بتا دیں گے مجھے, میں ریڈی ہوں. جس وقت اکٹھے کر لیں گے ریسرچ, اور وہ آپ کو اس پہ بتا دیا جائے گا کہ وہ اس دن آ رہے ہیں اور جواب دے دیں گے. آپ اس وقت یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اوپر بٹھایا جائے گا, جس وہ پہلے کی طرح اس طرح کہ آپ نیچے بیٹھیں گے, آپ سنیں گے ساری پریزنٹیشن, بات کریں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اور آپ نے اس کو ماننا ہے, اس جواب کو نہیں ماننا, مسترد کرنا ہے, یا جو بھی آپ نے اس بات کو لے کے جو بھی بات کرنی ہے وہ کر لیں گے آپ, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ بعد میں آ کے تو میں یہ والا نہیں. اب اس طرح وہ سوال رکھے گا, آپ کے ساتھ بھی سیم ٹریٹمنٹ ہوگا. آپ نے اس سوالوں کو لے کے جا کے پھر اپنی پریزنٹیشن دینی ہے بغیر تو تڑاط کے, ہاں کہ تم لوگ ایسے ہو, فلانے ایسے ہو, تم لوگوں نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ہسٹری یہ وہ نہیں. صرف سوالات کا جواب, اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں. کائنڈ ہارٹڈ صاحب, میں آپ کے اس ڈیکورم سے 100% متفق ہوں, اس میں میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ایک ڈیکورم تیار کیا ہے. اس میں کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے ہم نیچے بیٹھ کے سن لیں گے, آپ کہیں گے ہم ریکارڈنگ سن لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں آپ ٹائم رکھ لیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, اتنا ہی ٹائم پھر ہمیں بھی دیجیے گا. اگر وہ کوئی سوال کریں یا غلط جواب دیں تو ہم جواب اس کو دیں گے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, نو پرابلم. بہت جی السلام علیکم. جی افضل بھائی. جی پاکستان بھائی بولیں آپ پہلے. نہیں میں بس پوچھنے لگا تھا, یہ جو ابھی 2 پر لوگ بات کر کے گئے ہیں, ان کو رسپونڈ تو نہیں کرنا چاہیے, رہنے دیں. پاکستان بھائی ٹھہرے, میں آپ کو پہلے رسپونڈ کر دیتا ہوں. میں کل والا جو سیشن جس کی بات ہو رہی ہے, نہ میں ادھر تھا, نہ میں نے سنا ہے, نہ میں نے دیکھا ہے. میں نے آپ کا صرف کامنٹ سنا ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ کہ فری سپیچ پلیٹ فارم یہاں پہ نہیں ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ ان سے فیملیئر بھی نہیں ہیں, کیونکہ آپ ٹک ٹاک پہ بالکل نئے آئے ہیں. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے امپارشل فری سپیچ پلیٹ فارم رن کرنے کی, تو میرے خیال میں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, انہیں رن کرنا چاہیے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ تربیت وغیرہ یہ وہ, سفوکیشن اتنی زیادہ ہے کہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر تھوڑا سا بھی ڈیفر کریں تو ان کو ریموو کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو میرے بھائی آپ کو بالکل نہیں پتا کہ وٹ ایون یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس لیے کسی کو بولنے دینا ان کا جو معافی ضمیر ہے, اور کہنا کہ یہ تربیت, یہ بڑا اوفینسو بات آپ نے کی ہے. اینڈ آئی ایم ویری سیڈنڈ کہ آپ بات کر کے چلے گئے ہیں اور بات سنی بھی نہیں آپ نے. تو جب اپوزٹ متعارف گروپ جو ہیں جب بول رہے ہوتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ, تو دے ہیو دا رائٹ ٹو فری اسپیچ, انہیں جو بھی, لیکن گالی گلوچ کے آبویسلی علاوہ. تو یہاں پہ جو ایویڈنس آ گئی ہے اس میں عامر نذیر از آبویسلی بینگ ڈیمونسٹریٹڈ ایز اے وکٹم آف اگریشن فرام یسٹرڈے, جو بھی وہ سیشن تھا. تو آپ ان بائسڈ بات کریں. متعارف گروپ جو ہے نا, ان میں پلیز جو پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ٹرائی کر رہے ہیں, یہ اوپن آئیز اور صفیہ سسٹر کر رہے ہیں, میں بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ان کا کم از کم اپریشیٹ کریں کہ کچھ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. پوائنٹ آ گیا آپ کو, تھینک یو. بہت شکریہ. بات یہ ہے, موقع ملے گا سر؟ جی بات کریں. جی بات یہ ہے کہ کل کی جو بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں جو محبوب مین صاحب نے اینڈ پہ کہا ہے کہ آپ اپنے اعتراضات رکھ دیں, وہ بہت اچھا کام ہوا ہے. اور 100% جو انصاف ہے وہ تو جیسے کہ ہمارے علامہ مولانا عامر نذیر حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو قیامت والے دن ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. دنیا میں انسان سے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ علامہ مولانا عامر نذیر حافظہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی بات کرتے ہیں. ہم نے آج تک انہیں کبھی کسی معاملے میں پہل کرتے نہیں سنا, اور اگر کل بھی کوئی بات ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, اسے ہمیں اگنور کرنا چاہیے. باقی ہماری جو تربیت ہے وہ اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ہم تو انصاف سے بات کرنے کے قائل ہیں, بدتمیزی کی بجائے دلائل کو سامنے رکھ کے اس پہ گفتگو کرنے کے قائل ہیں. اور ماشاءاللہ جو علامہ مولانا عامر نذیر حافظہ اللہ تعالیٰ نے کل بات کی, بڑی بہتر کی ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. میں کر سکتا ہوں بات پیارے بھائی؟ محمد بھائی ٹھیک کر لیں.
اچھا، میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ افضل وڑیچ صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے ان کو پاکستانی بھائی کو، اس کے بارے میں کرنی تھی کہ یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے نئے آئے ہیں۔ افضل وڑیچ صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے سمجھ ان کو بھی کوئی نہیں لگ رہی تھی۔ جب یہ بالکل نئے آئے تھے تو یہ ایک پلاٹ پہ بیٹھے تھے حاجی عبد الرحمان صاحب کے، اور ان کے اپنے بھائی آئے تھے علی لنڈن والے، علی یو کے والے جو بھی ہیں، تو انہوں نے آ کر کے ان کو انتہائی غلیظ گالیاں دی تھیں، اور واپسی پہ انہوں نے بھی گالی تو نہیں تھی لیکن جواب کو سخت دیے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ایک سٹانس لیا کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ پھر کچھ دن لگے ان کو سمجھتے اور پھر آ کر کے ان کو سمجھ آئی ہے کہ کیا اصل میں کرنی ہے بات۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ پاکستانی بھائی سے کہہ رہے ہیں تو ان کو آ کے کہنا کہ آپ نے میں آپ کی بات سن کے سیڈ ہوا ہوں، سیڈ نہیں ہوں، جب آپ کو پتہ ہے کوئی نئے آئے ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ تو باقی جو کل بات ہوئی تھی آپ تو موجود نہیں تھے ادھر، کس نے زیادتی کی کس نے کی، آپ نے خالی سن کے ہی کہا ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ عامر نذیر صاحب وکٹم ہیں، حالانکہ بات اوپر ساری کلیئر ہو رہی ہے کہ وکٹم تھے، اس نے پہل کی، قبر کی پوجا کرنے والی بات کی، کس نے قبر کے پجاری والی عمران کالوں نے، بعد میں اس نے معذرت کی جانور لفظ کے اوپر، تو وہ تو بات ختم ہو گئی۔ جو مینگو مین صاحب یا اوپن بھائی جو کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان کو ہمیں ان کی بات کو تعریف کرنی چاہیے کہ اچھا پلان بنا رہے ہیں۔ باقی آ کر کے کسی ایک کو کہہ دینا کہ بھائی میں تمہاری بات سن کے سیڈ ہوا ہوں، وہ بھی نئے ہیں آپ بھی نئے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو باقی جو چیز چل رہی ہے اس کو آگے چلنے دیں، یہ اچھا پروگرام بنا رہے ہیں اوپن آئی وغیرہ، جی بالکل ایسی بات ہے۔ مہمان بھائی، وہ افضل صاحب السلام علیکم۔ جی 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 میرا خیال ہے میں نے تو صرف اپنی تربیت کی بات کی ہے، میں نے کسی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو گیا معاملہ۔ اس لیے افضل صاحب سر اچھا چلیں، ویسے میں اب آپ کی بات پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا، باقی وہ سب کو پتہ بھی چل رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور کل کی جو بات ہے وہ اسپیشلی بہت کلیئرلی سب کو پتہ چلا ہے کہ کل کیا ہوا۔ تو میں جو بھی جج کرنے والا ہے نا، دیکھیں پاکستان بھائی، ادھر میں ضرور کہوں گا کہ جس نے بھی جو سنا ہے وہ اپنا اپنا ہر کوئی جج کرے گا، یہ ہمارے دلوں کی بات ہے، ہر کوئی اپنا اپنا جج کرے گا، یہ لوگ اپنا جج کریں گے، دوسرے اپنا جج کریں گے۔ جب وہ جواب دینے آئیں گے نا عمران کالون صاحب، تب بھی جو نیچے لوگ بیٹھے ہوں گے نا، ہر کوئی اپنے طریقے سے جج کرے گا، کوئی کہے گا ہاں، کوئی سیٹسفائی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی بات سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، اتنی سی بات ہے کہ جواب دیں گے، چلے جائیں گے، ماننا نہ ماننا، ہونا نہ ہونا، ان کے بعد میں جو ہے وہ لوگ تبصرہ کرتے رہیں، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی وہ نیچے اتارنے کی بات، وہ تو آپ لوگوں نے مجھے لگتا ہے جس نے بھی مجھے بھی نیچے اتار دیا تھا، راجہ صاحب کو بالکل موقع نہیں دیا گیا، تو اینی وے وہ ٹھیک ہے، نو کامنٹ سر، آپ اپنی وہ جو بھی اچھی گفتگو اب ہونی ہے اس کو جاری رکھیں۔ تو بہرحال افضل صاحب نے جو نئے پرانے کی بات نہیں ہوتی، بات ٹھیک بات کرنے کی ہوتی ہے، وہ پرانا کرے نیا کرے، وہ اسے اتنا اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اٹس فائن، اللہ کرے یہ آگے چلنے والی چیزیں ہوں اور ان میں سے کچھ اچیو کرنا مقصود ہو، نہ کہ صرف کریٹیسائز، اور ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اور وہ صرف اتنی سی ہے کہ جب عمران کالو صاحب جوابات دیں گے نا تو وہ ٹائم تھوڑا پہلے جو ہے نا وہ آؤٹ کر دیا جائے کہ وہ جواب دیں گے اس ٹائم پہ، تاکہ وہ ہم لوگ بھی یا باقی لوگ جو سننے والے ہیں ان کو بھی وہ میسج پہنچ جائے اور ہم لوگ وہ سن سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلے یہاں پہ جواب جو ہے وہ دے جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ جی نہیں، وہ میں نے صبح کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یا ہم آپ کو پہلے میسج کر دیں گے یا ریکارڈنگ کر کے اس کے اپلوڈ کر دیں گے، بے فکر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایز اے گیسٹ آئے ہیں، اور وہ بھی راجہ صاحب چونکہ اپنے ہی احمدی مخلص بھائیوں کے براڈ پہ آئے تھے، تو اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ان کو موقع نہیں دیا گیا تو اس میں ہماری نااہلی نہیں ہے، ہم تو خود مہمان ہیں۔ دوسری بات جہاں تک علامہ مولانا عامر نذیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہے، انہوں نے تو کہا تھا راجہ صاحب کو کہ آپ کے پاس کھلا موقع ہے، آپ جتنی بات لمبی کرنا چاہیں کریں، اور ہم آپ کو سنتے ہیں، لیکن وہ شاید خفا ہو گئے اور انہوں نے کچھ قسمیں وعدے ڈال کر تو کہتے کہ میں آج کے بعد یہاں پر نہیں آؤں گا۔ تو یہ اعتراض یا یہ جو ان کا جو بھی گلا تھا یہ ہم سے نہیں ہے، یہ جو گیسٹ تھے جو ہوسٹ تھے اوپن آئی صاحب ان سے تھا، ہم نے تو پورا موقع دیا۔ شکریہ۔
اچھا وہ ایسا کچھ کہہ کے گئے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے دوبارہ؟ میں اس وقت میں موجود نہیں تھا, میں پیچھے بزی تھا. ایسا کچھ کہا تھا؟ جی بالکل. نہیں انہوں نے صرف مجھے مخاطب کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے اس کو مخاطب کر کے, تو آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا, یہ کہہ کر وہ نکل گئے تھے. اس طرح کی کوئی بات براڈ کے بارے میں میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ یا اس براڈ پہ نہیں آؤں گا. آپ ریکارڈنگ نکال کے مزید چیک کر لیں, میرا خیال ہے انہوں نے براڈ نہیں کہی ہے, میں بڑے توجہ سے سن رہا تھا. آپ سے بھی بات کرنے کے حوالے سے اور انہوں نے یہاں پہ نہ آنے کے حوالے سے بھی کچھ گلے شکوے کیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ مجھے تو تحفظات پہلے ہی کچھ ہوتے ہیں, لیکن آئندہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ نہ ہوں. حالانکہ اگر دیکھا جائے بلال بھائی صحیح بات کر رہے ہیں, وہ ریکارڈنگ میں ایک بار ہم دوبارہ سن لیں گے, لیکن مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی بات گھما کے کی ہے, لیکن کی یہی بات ہے. جب آپ نے ان کو ٹائم دیا تھا, یہی نکلتا ہے ایک پہلو سے. جب آپ نے ٹائم ان کو دیا تھا نا کہ آپ کے لیے اوپن ٹائم ہے, آپ بولے جتنا آپ نے بولنا چاہے آدھا گھنٹہ بولے, لیکن بعد میں مجھے بھی اتنا ٹائم دے دیں, میں بھی آپ کو اس کا آنسر دے سکوں. تو اس بات پہ وہ ناراض ہو گئے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 5 منٹ دیں, تو آپ نے کہا کہ آپ جتنا لینا چاہتے ہیں ٹائم لیں اور کھولیں. آپ کی اسپیکنگ پاور میں نے چیک کرنی ہے کہ آپ کتنا بول سکتے ہیں. تو اس بات پہ وہ پھر ناراض ہوئے اور اس طرح کی باتیں وہ کر کے گئے تھے. مفہوماً یہی باتیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل یہی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک میرا سجیشن ہے, کوئی لینا چاہے نہ لینا چاہے اس کی مرضی ہے, کہ آئی تھنک ہمیں نا علمی دنیا میں نا للکارنے والی باتیں میرے خیال سے کم کرنی چاہیے میری نظر میں. جو ایک ہوتا ہے نا کسی کو للکارنا, کہ میں الگ الگ طریقے میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ علمی جب دنیا میں جب باتیں ہو رہی ہوں تو میری نظر میں لوگوں کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, کہ اس میں جو ایک للکارنے والی بات ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا نیچ کا لیول ڈاؤن رکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا نہ کریں. جواب دیں, سوال لیں, بات کریں, اپنی پورے دلائل دیں, اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. نہ ہی دوسرے پہ تنقید کریں, نہ دوسرے کی کمیونٹی پہ, نہ ریلیجن پہ. سوال رکھیں, سوال دیں اور اپنے دلائل دیں. اس میں اور سے زیادہ میرے خیال سے یہ ایک بہترین ڈیکورم رہے گا اگر آپ نے بات کو آگے لے کے چلنا ہے تو. اچھا, مجھے تھوڑی سی بس عرض کرنی ہے 30 سیکنڈ. میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ ان پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دوسری طرف سے میرے خیال سے بلا وجہ پریشر آ رہا ہے, اور وہ بھی جو بھائی صاحب بات کر کے گئے ہیں نا, یہ پاکستانی, یہ کیا نام ہے ان کا, یہ بھی ان کو پریشرائز کرنے کی, میری نظر میں تو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو انکریج کرنا چاہیے. جو وڈائے صاحب نے بات کہی ہے نا کہ سفوکیشن کے اس ماحول میں یہ ایسے سمجھ لیں کہ سائے آف ریلیف ہے, تو اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کو پریشرائز کریں اور ان پہ اپنا دباؤ بڑھائیں کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو تھوڑی بہت زیادتی سب کو ڈائجسٹ کرنی چاہیے, ہمیں بھی ڈائجسٹ کر لینی چاہیے. میں وہاں گیا ہوں, اپنی براڈ پہ بھی گیا ہوں, تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا, تو میں نے کہا کہ بھائی یار, وہ افتخار چیمہ صاحب میرے دوست تھے وہاں پہ واٹس ایپ پہ, وہ کہتے تھے کہ اصل انصاف تو قیامت والے دن نہیں ملنا ہے, یہاں جتنا ملتا ہے اس سے کام چلا لیں. تو آپ نہ ایسا شکوہ کریں کہ بھئی 100% نہیں ہوا. اگر 100% نہیں ہوا, 80% بھی ہو گیا تو بھی ہمیں قبول ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندہ اگلے کو پریشرائز کرے کہ نہیں آپ نے دیکھیں ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا, اتنا ٹائم نہیں دیا. تو وہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی سوچ یا ان کے نظریات اس طرح کے ہیں کہ جب تک ان کو ون وے ٹریفک نہ ملے وہ پسند نہیں کرتے بات کرنا. بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, جب تک وہ ابھی سوالوں کے جواب نہیں آتے ہمیں کوئی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک, صحیح ہے. چلے, یہ معاملہ تو کلوز ہو گیا. اب یہ ہے کہ کوشش میری تو یہی ہے کہ اگر ہمارے دوست کا اگر یہ پلیٹ فارم ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے چلایا جائے. اور یہ آئی تھنک روزانہ کی جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں تو میں ہو جاتی ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے ایسی, اور پھر وہ لوگوں دونوں طرف کے لوگوں کو کچھ کہیں نہ کہیں دل آزاری ہو جاتی ہے کہ یہ ہو گیا, وہ ہوا, ایسا ہوا, ویسا ہوا. اس چیز کو ہٹ کے ایک نیا چیز کوشش کی جائے. اب اوپن آئز پہ ہے کہ آگے کس طرح چلانا چاہتا ہے, لیکن میرا تو یہی سجیشن ہے. اوپن آئز کچھ بولنا چاہو گے؟ جی بالکل. مینگو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ جو ہیلپ کیا اس انیشیٹو کو آگے لے کے جانے میں, موڈریشن کرنے میں. میرا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس براڈ پر کسی اور براڈ پہ ہوئی کوئی بھی بات نہ کریں. یہ بھی ایک رول ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پچھلے کسی اور براڈ پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یا کسی نے کچھ کہہ دیا, اس کو یہاں نہ ڈسکس کیا جائے. یہاں پہ
پیورلی جو ہے نا علمی بات ہو اور ٹاپکس رکھ کے ہو, یا ایٹ لیسٹ جو سوال کا سلسلہ یہ صحیح ہے میرا خیال ہے, اس میں تو میں کم ہوتی ہے. تو عامر نذیر صاحب نے جیسے سوالات کیے ہیں, اگر کوئی اور بھائی ہے کوئی ایسے سوال اس کے ذہن میں ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ کہ ہمیں بیفور ہینڈ بتا دیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایسے اسپیکر ہوئے, ایک سیکنڈ سوری شور آ رہا ہے میری سائڈ سے, میں وہ کرتا ہوں, تو اگر کوئی ہوا تو ہم ضرور اس کو ایڈریس کریں گے. باقی یہ کہ اگر ہماری سائڈ سے بھی کوئی ایسے سوال ہوں گے اور ہیں تو وہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس کا بھی جواب دیں. تو کیونکہ یہ بہت ویز چلتی ہے, ایک ہاتھ سے تو نہیں نا تالی بجتی, دونوں ہاتھوں سے ہمارے بھی کچھ سوال ہوں گے, ریزرویشنز ہوں گی فیوچر میں کوئی, تو وہ بھی ڈسکس کیے جائیں, ان کو بھی بس ڈکلائن نہ کر دیا جائے. تو اس طرح چلتا رہے گا تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی علمی حساب سے پہنچ جائیں گے, کسی کا فائدہ ہو جائے گا, ہمارا بھی اور کسی اور کا بھی. باقی اور گیسٹ بھی ہیں, شاید بٹی صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کچھ کہنا تو آپ کہیں. جی جزاک اللہ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تمام دوست. ہاں جی, میں جی کل بھی جس براڈ کے متعلق کل جو گفتگو ہوئی ہے کافی میں سنتا رہا ہوں, تو کمنٹس تو کافی آگے ہیں, تو زیادہ ٹائم یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ویسٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں, اسی پہ ہی زیادہ گفتگو, جو تھوڑی گفتگو ہوئی ہوتی ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ جو ہے اس پہ پھر گفتگو ہوتی ہے. زیادہ علمی گفتگو ہی ہونی چاہیے, تو سننے کو بہت کچھ ملتا ہے آپ کی براڈ میں. یہ ایک آزادانہ ماحول ہے اس میں. باقی بس میں تو یہی کہتا ہوں جی, کسی کو بھی اپنے منہ آگے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے کہ میں اچھا ہوں اور دوسرا جو ہے ان کی اگر زیادتی ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, گفتگو ہوتی ہے دونوں طرف سے, ایسے کبھی ہیٹ ہو گیا کبھی کول ہو گیا, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو بار بار ایک بات کو رپیٹ کرنا کہ جی ہم برداشت کرتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ معاملہ ہی اس طرح کا ہے, مذہبی معاملات میں گفتگو میں ایک دوسرے کو کسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے, کسی کو پھر ذرا تھوڑا سا کوئی اگر بول بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں, چلتا رہتا ہے سلسلہ. باقی یہی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ عامر نذیر صاحب نے کوئی بعد میں سوال رکھے تھے, وہ نہیں میں سن سکا. اگر ان کو آپ رپیٹ کرنا چاہیں تو یقیناً تھوڑا پتہ بھی چل جائے گا. اگر کوئی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دینے ضروری ہیں تو پھر میں درخواست کروں گا کسی اپنے علمی دوست سے کہ وہ ضرور ان کا جواب بھی دے. لیکن صرف سوال کرنا ہی جو ہے وہ بہادری نہیں ہے, جواب دینا بھی بہادری ہے. تو کل جو ہے جتنی میں نے گفتگو سنی ہے, ٹھیک ہے لہجوں میں فرق ہے, پھر اس پہ تنقید کرنا خود بندہ پھر تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے. میں عامر نذیر صاحب کی طرف نشانہ کروں گا تو پھر بھی میں نشانہ بنوں گا, اگر میں دوسری طرف عمران کالو صاحب کی طرف کہوں گا تو پھر بھی نشانہ بنوں گا. تو یہ تو نہیں ٹھیک. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ بار بار جس بات کو دہرا رہے تھے کہ عامر نذیر صاحب آپ بھی تو جواب دیں نا, آپ بھی تو جواب دیں نا. لیکن عامر نذیر صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنے ہی سوال کو آگے رکھتے ہیں, جواب نہیں دیتے. یہ میں کہوں گا, بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اینڈ پہ بھی جا کے اگر انہوں نے ہی سوال رکھے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ میرے سامنے ابھی آیا ہے. لیکن پھر بھی ہم تو حاضر ہیں, جماعت احمدیہ ضرور حاضر ہے اس کام کے لیے, اور جماعت احمدیہ کو اس چیز کا بالکل غصہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو دینے جواب کے لیے ہی حاضر ہیں, ہم تو بتانے کے لیے ہی حاضر ہیں. ادھر بیٹھے بھی کوئی بھی احمدی براڈ ہے اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ پوچھیں ہم جواب دیتے ہیں. تو لیکن تھوڑی بہت میری درخواست ہے کہ جواب دینے کی بھی عادت ڈالیں, صرف سوال کرنے کی عادت نہ ڈالیں. لیکن مجھے ابھی صرف یہی درخواست ہے کہ وہ سوالوں کو اگر دوبارہ آپ رپیٹ کرنا چاہیں یا عامر نذیر صاحب رپیٹ کرنا چاہیں تو چلیں گا. آپ کا کوئی علمی بات ہو, گفتگو تو شروع ہو, اسی پہ ہی زیادہ تبصرہ ختم کریں, بس یہی ہے جی. اچھا ٹھیک, دیکھیں سوال ہو چکے ہیں رپیٹ, اور عمران خالو صاحب نے پیپر پہ لکھ چکے ہیں, ان کے پاس کاغذ تھے, سارے لکھ چکے ہیں. حوالے دونوں میں آئی ہوپ دونوں ایکسچینج کر رہے ہوں گے یا انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیے ہوں گے, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے عمران خالو صاحب نے کہ وہ اوپن آئی سے کانٹیکٹ کریں گے, اور آئی ایم شیور وہ جا کے اپنی ریسرچ کر رہے ہوں گے, اپنے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہوں گے, اور ان کا حق ہے وہ ساری ریسرچ کرنے کا بھی, کیس بنانے کا بھی, اپنی چیزیں ریپرزینٹ کرنے کا بھی, تو وہ کر رہے ہوں گے. اور جب وہ ریڈی ہو جائیں گے obviously he will contact open eyes and open eyes, اور یا مجھے کریں گے اوپن آئیز کو کریں گے جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے مینگو بھائی, میرا ایک مشورہ ہے
ادھر جی کہ اگر تو کیونکہ ابھی آڈینس دیکھیں 74 لوگ بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ کل نہ ہوں انہوں نے نہیں سنے ہوں، تو اگر کوئی ایسا ہے ادھر امیر صاحب میں سے یا بلال صاحب میں سے، اگر وہ جو کل سوال ہوئے تھے وہ ریکارڈنگ دوبارہ چلا دی ہاں جائے وہ پیچھے، آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ بابر بھائی کے چینل پہ بھی، ابو بکر بھائی کے چینل پہ بھی، اس پہ چلا دی جائے، کوئی چلا سکتا ہے بینک اینڈ پہ اگر ادھر؟ جی چلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں تھوڑی سی کچھ بات کرنا چاہوں گا، موقع مل سکتا ہے؟ ضرور اس کے بعد ہی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ٹاپک ابھی فائنل نہیں ہوا، تو میں نے کہا لوگوں کو ایٹ لیسٹ سوالوں کا پتہ لگ جائے گا تو اس پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں وہ تو لوگ نئے سے نئے آتے رہیں گے اور سوال بھی آپ کو لوگ پوچھتے رہے کون سے سوال ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان سا حل بتا دیا ہے کہ وہ ابو بکر میر صاحب بابر محر صاحب کے چینل پہ اپلوڈ ہے، تو ہر دفعہ تو اس کو یہاں پہ چلانا آدھے گھنٹے کی گفتگو، ظاہر ہے لوگ نیچے پھر بیٹھے بور بھی ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے سن لیں۔ میں بٹی صاحب کے بات پہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ بٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں تانے دینے چاہیے کہ ہماری جماعت نے ہماری تربیت بڑی اچھی کی ہے، یہ تو اپنے منہ میاں میٹھو بننے والی بات ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اچھی بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم سوال کرنے کے عادی ہیں، جواب دینے کے عادی نہیں ہیں، یہاں علامہ مولانا احمد نذیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ یہ ان کا خاصہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے، ان کو کوئی ضرور بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھیں مسلمات میں سے سوال ہوتے ہیں، اگر ہم کسی ایسے سوال کی طرف بات کریں جو آپ کی مسلمات نہیں ہے یا آپ اسے اپنے مسلمات ماننے سے انکار کریں، حجت کے طور پہ نہ لیں، کسی عالم کی بات پیش کی جائے اور آپ کہیں ہم اس کو ٹھکراتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم آپ سے سوال دوبارہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اگر مرزا صاحب کے بارے میں جن کو آپ نبی مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، تمام انبیاء کا مظہر مانتے ہیں، اسم محمد کا مصداق مانتے ہیں، مصدق رسول کا پیشگوئی مانتے ہیں اس کے حوالے سے، تو اس کی بات جب ہوگی تو بٹی صاحب وہ پھر آپ کی مجبوری ہوگی کیونکہ وہ آپ ان کو حجت مانتے ہیں۔ ہم سے سوال کرنا ہے، رسول اللہ کے بارے میں سوال کریں، قرآن سے احادیث سے ہم جواب دینے کے بالکل پابند ہیں، اور میں آپ کو اسی نشست میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے جواب دینے کے آپ کو پابند ہیں، اور اسی نشست میں آپ کو یا علامہ صاحب یا یہ میر صاحب یا افضل وڑیع صاحب، ہم مسلمان آپ کو ابھی اس وقت جواب دینے کے پابند ہیں، ہم دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کریں، لیکن یہ کہنا کہ یہ سوال کر تو لیتے ہیں جواب نہیں دیتے، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے۔ ہاں آپ کوئی ایسا سوال کریں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جیسے آپ کے لیے مرزا صاحب کے علاوہ باقی شخصیات حجت کا درجہ نہیں رکھتی، تو ہم اس کے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، تو ہمارے پاس بھی یہ حق رہنے دیں کہ ہم بھی کہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہم کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے، تو ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کریں یا ہم اس کے بارے میں جواب نہیں دینا چاہتے۔ بہت شکریہ۔ تھوڑی سی کریکشن کر لیں، بہت اچھا، جزاک ان کو اللہ نا جی، جواب آپ نے موقع دیا ہے مجھے، لیکن وہ جو سوال کر رکھا تھا گیا تھا جواب تو اس کا کل ہی دینا چاہیے تھا۔ میرے جیسے جو لسنر ہیں کل بہت انتظار کرتے رہے ہیں، جو عمران کالو صاحب جو ہیں بار بار سوال رکھتے رہے ہیں کہ محترم عامر نذیر صاحب مجھے بتائیں کہ جو امام مہدی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ محمد ہوں گے، کیا وہ احمد ہوں گے کہ نہیں؟ اس کا جواب سننے کے لیے میں نے تو 1 گھنٹہ انتظار کیا ہے، مجھے اس وقت تو جواب نہیں ملا۔ اگر ابھی کو مختصر جواب دے دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات اتنی سی میں نے بات وہ سامنے رکھی ہے کہ وہ ایک سوال کو بار بار رکھتے رہے ہیں محترم عامر نذیر صاحب کے سامنے، لیکن انہوں نے اس پہ لفظ نہیں فرمائی، تو میں تو ابھی جواب ابھی ضرور دے دیں گے، مجھے پتا ہے ابھی آپ دے دیں گے 2 لفظوں میں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا عامر نذیر صاحب۔ ابھی جب گفتگو ہوگی کسی کے ساتھ آپ کی تو اس کے امید ہے کہ وہ بھی کوئی سوال رکھیں گے، آپ جواب دیں گے، اگر آپ سوال رکھیں گے وہ جواب دیں گے، ابھی تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بٹی صاحب یہی میں کرنا چاہتا تھا۔ عامر نذیر صاحب جب وہ آپ سے سوال کریں گے نا اس کا یہ پارٹ ہوگا، لیکن دوسری بات میں یہ نا نیچے جو بیٹھے ہیں اپنے بلال حنیف صاحب کی دوسری آئی ڈی ہے یہ میرے خیال سے، تو بہرحال یہ کہ جب وہ سوال رکھیں گے نا یا ان کا وہ حق ہوگا کہ اب وہ، کیونکہ جب وہ دیکھیں نا، جب آپ لوگوں نے مانا ہے کہ مسلمان جب آپ گنتے ہیں نا تو مسلمان گنتے ہیں سب کو سوائے ہم اکلوتے ہی ایک جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہے،
سب کو آپ مسلمان گنتے ہیں. تو وہ جو تمام حجت ہے نا جو آپ بات کرتے ہیں، جو مطلب ادھر تو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ مجدین کی کتابیں اور تباتین اور اولیاء اور جتنے بھی لوگ جو ہیں نا، کیونکہ آپ سب لوگ مسلمان ہو، تو یہ آپ ان کو ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے کہ جس طرح ہم نہیں ریسٹرکشن لگا رہے. آپ لوگوں نے جو سوال کیے ہیں ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے کہ وہ کہاں سے کیا چیز پکڑیں گے، پھر آپ جواب دیں گے. یہ مطلب میری رائے ہے. یہ ایک اسپیسیفک جو ہے نا یہ ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یا تو کہہ دیں کہ ہم صرف اس کو مسلمان مانتے ہیں. علامہ مولانا امن عزیز بلال بھائی صاحب میوٹ کا کریں ایک جواب دیں گے. سیکنڈ، ٹھیک ہے. میوٹ کریں پھر ایک تو میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیں شہدائے احمدیت میں سے بھٹی صاحب، کیونکہ کسی زمانے میں یہ بھی براڈ لگایا کرتے تھے لیکن پھر ظالموں نے شہید کر دیا. تو بھٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ کل انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ 10 سوال ہمارے سامنے رکھیں گے، ہم 5 سوال رکھیں گے آپ کے سامنے. آپ نے یہ بات شاید نہیں سنی. ہم نے ان کو کہا کہ 5 نہیں، آپ 20 سوال رکھیں ہمارے سامنے. ہم آپ کے سامنے 10 سوال رکھنے جا رہے ہیں، آپ جواب میں 20 سوال لے آئیں. اب جواب تو ہم نے اپنی مرضی سے دینا ہے نا. آپ کسی مولوی کا کال لا کے ہمیں کہیں اس کو کیوں نہیں قبول کرتے، ہمارا حق ہے ہم کہہ دیں کہ بھائی اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، اس کے پابند نہیں ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں یا اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. جواب تو مطلب ہم اپنی مرضی سے دیں گے نا. آپ کے آگے ہم نے 10 سوال رکھے ہیں تو ہم نے کوئی کہا ہے کہ یہ جواب دینا. ہمیں پتہ ہے جواب جو آپ نے دینے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. میں صبح آیا تھا یہاں پر اس براڈ پہ تو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ سوال ہیں جو پہلے کئی دفعہ ان کے جواب دیے جا چکے ہیں، پاکٹ بکوں میں ان کے جواب ہیں، فلان جگہ آسک احمدیہ کے نام کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جواب ہیں. ہمیں پتہ ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بھی ان سوالوں کے آپ نے کیا جواب دینے. بھٹی صاحب اصل چیز یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک کی جو نئی سائنس ہے نا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہونے دیں. وہی جواب بے شک آپ دہرائیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ باتیں پہنچ جائیں کہ ہمارے اس سوال کا آپ کے پاس یہ جواب ہے. اس کے بعد لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ تسلی بخش جواب ہے یا پنچر ہے، صحیح جواب ہے یا غلط جواب ہے، معقول ہے یا غیر معقول. یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن اس کو ریپیٹ ہونے دیں. انہی سوالوں کو، انہی جوابات کو، لوگوں کا فائدہ ہوگا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کتنے اطمینان بخش جوابات ہیں اور لوگ کیوں ان جوابوں سے مطمئن نہیں ہو رہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. جی جزاک اللہ عمر رضی صاحب، بہت شکریہ. بات یہ ہے، ایک تو چلیں آپ نے میرے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا ہے، شہیدوں میں شامل کر دیا. آگے بھی دعا کریں صالحین میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے مقام دے، اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے مرتبے رکھے ہیں یہ تو ایک کوشش جاری ہے. تو یہ دنیا میں بھی انسانوں کے منہ سے ہی انسان کو لقب ملتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک کی جو دنیا ہے اس سے استفادہ ہونے دیں. میں سمجھتا ہوں جتنا جماعت احمدی اللہ کے فضل سے اس سے استفادہ کر رہی ہے، اور یہ بھی چیز میرا خیال ہے کہ بتانے والی نہیں ہے کہ جتنا زیادہ اس سے فائدہ جماعت احمدیہ لے رہی ہے اور دنیا کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو سوال ہے اس کا جواب دے رہی ہے، اسی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. باقی رہی بات مناظرے کی، یہ جو مناظرے ہوتے ہیں، یہ مناظروں میں دیکھیں آپ کی طرف سے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی وہ بعض شخصیت ہیں جو کھڑے ہیں اس میدان میں اور بات کرتے ہیں. میں آپ کے اندر ایک فن ہے کہ اگر آپ آگے سوال رکھا جاتا ہے تو اس کو آپ جس طرح ایک سائڈ پہ کر کے نکل جاتے ہیں اور اپنی بات آگے رکھ دیتے ہیں، وہ میں نے آپ کے کمال کا جو آپ کے پاس ہے اس کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. باقی ہمارے دوست جو ہیں ان کو بھی عزیز صاحب جو ہیں وہ ہماری بات کا جو ہے وہ سوال کا جواب نہیں دیتا. مناظرے میں یہی ہوتا ہے، ایک سوال کرتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. تو آپ میں کیونکہ یہ پھر وہی بات کچھ جیسے بلال حنیف صاحب نے ابھی بات کی ہے، میرا خیال ہے میری بات ان کو اگر بری لگی ہے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کر کے دیکھ لیں، ابھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ادھر کوئی دوست جو ہیں نیچے وہ ختم وہ یونیورسٹی جو ہیں وہ تو حاضر ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے کال پہ لے لیں.
آپ کے ساتھ ابھی گفتگو کر کے دیکھ لیتے ہیں, سننے والے ابھی سن لیتے ہیں. اگر میری بات بلال نذیر صاحب نے کہا کہ بھٹی صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, تو غلط فہمی تو پھر ہو نا کہ بندے کو آزمایا نہ ہو, یا ابھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کتنے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. تو یہ بات میں ایز اے سننے والا ہوں, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. لیکن اگر بلال حنیف صاحب کو اس بات سے سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک نہیں کی, تو ابھی دیکھ لیں. نیچے ہمارے دوست ہیں, ان کو بلا لو اوپر, بٹ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بلا لیں, بات شروع کر لیتے ہیں. کوئی ایک سیکنڈ شاہد بھٹی صاحب, یہی چیز میں اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ڈیلی کے جو تو میں اور بگ فائٹنگز ہیں نا, اس سے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. ابھی اوپر آئیں گے, وہ للکاریں گے, یہ للکاریں گے, اور للکار میں اور کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس کو جانے دیں, یہ اس کو پروموٹ بھی مت کریں ابھی اس وقت نا, اس کو سوچے بھی مت اور اس کو پروموٹ بھی مت کریں. تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میرا بالکل اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ہے کسی کو پروموٹ کرنے کا, اور میں صرف یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ ابھی بات اگر علمی شروع کریں گے نا, تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. آپ نے میرا خیال ہے پہلی بات کو اگنور کر دیا ہے. میں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ باتیں چھوڑیں, کوئی علمی بات شروع کریں, تو اس سے کوئی کسی کو سننے کو ملے. اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا خیال کرنا چاہیے. اب میں دوبارہ نہیں بات کروں گا. بھٹی صاحب ان کی مدد کریں, وہ 20 سوال جو ابھی رکھیں گے اس کے اندر یہ سوال اپنے ایڈ کر لیں, منہ توڑ دیں, ہمارا منہ بند کر دیں ان سوالوں سے. اور وہ آسان سے ہم نے سوال 10 رکھے ہیں, ان کے جواب ان کے ساتھی متعدد دفعہ پہلے بھی دے چکے ہیں, وہ دے کے لوگوں کو مطمئن کر دیں. دیکھو کتنے معقول جواب ہم نے دے دیے ہیں, اب بھی لوگ ہمیں کیوں نہیں مان رہے. باقی رہی بات یہ کہ اگر میں اوائڈ کرتا ہوں, سوال کا جواب نہیں دیتا, اگر میں نہیں جواب دیتا, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمارے جو, میں نے تو انہی اکابرین سے سیکھا نا, اگر میں نے جواب نہیں دیے آپ کو آپ کے سوالوں کے, تو پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی نہیں دیے ہوں گے, پھر ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی نہیں دیے ہوں گے, پھر پیر میر علی شاہ نے بھی دیے ہوں گے, پھر شیخ بٹالوی نے بھی نہیں دیے ہوں گے. تو 125 سال سے اگر مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں, تو پھر یہ حالت کیوں ہے, پرسنٹیج یہ کیوں ہے؟ اب تک تو ڈبل ٹرپل ہو جانی چاہیے آپ کی تعداد مسلمانوں سے, یعنی دگنی چگنی ہو جانی چاہیے. جب مسلمانوں کے پاس آپ کے سوالوں کے جواب ہیں ہی نہیں, نہ ہمارے علماء نے دیے, نہ میں دے رہا ہوں, ہم دے رہے ہیں, میرے ساتھی دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں لاجواب آپ کے سوالوں کے آگے. تو پھر اس کا رزلٹ تو یہ آنا چاہیے, جبکہ رزلٹ اس کے برعکس ہے. جی بٹ اچھا شاہد بھٹی صاحب, آئی تھنک اس مور دین انف, اور ٹھیک ہے, وہ اپنی بنا رہے ہوں گے اسٹریٹجی, ان سے لوگ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوں گے, اور آئی تھنک ان کے پاس اپنا کام بھی ہوگا عمران کالونز کے صاحب کے پاس. تو اب اس کو اگر ہم کلوز کر دیں, اور زیادہ بہتر ہے اس کو اس طرح نہ کھینچیں کہ کسی اور پہ الزام کر دیں, پھر وہ کوئی اور آپ کے پر ایک تنزیہ چیز کا سے چھوڑ دیں اس بات کو. اور میں obviously بزی ہونے لگا ہوں, I'm sure یہاں پہ وہ روزانہ کی طرح وہ والی جو ڈیٹ ہوتی ہے نا, وہ نہیں ہوگی آئی ہوپ, کیونکہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس میں صرف ایک مذاق مسکرہ اور دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو جس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. تو بس یہی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ چلائیں, براڈ کو شروع کرائیں. اگر آپ بھی بزی ہو لگے کہ اپن اور آئی بھی بزی ہیں, تو افضل وڑائے صاحب ہیں جی, پھر ان کو دیں کنٹرول, پھر آگے وہ جیسے بہتر چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ عرض کر سکتے ہیں جی, اجازت ہو تو. افضل وڑائے صاحب بہت شکریہ. اچھا, میں یہ جو مینگو مین بھائی نے بات کی ہے, ظاہری بات ہے کچھ چیزوں کا ہمارے جب آپ کسی کے اس کے مسلمات کو یا اس کی کتابوں کو یا ان کے عقائد کو بہتر طریقے سے نہیں جانتے, تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم بتائیں کہ ہمارے اصل میں عقائد ہیں کیا, ہمارے مسلمات ہیں کیا, اور ان کی دلیل کیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی, لیکن جب اولی الامر سے بھی آپ کا تنازع ہوگا تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس واپس جائے گا. تو بہرحال آخر میں جو حجت ہے, جو جن سے فیصلہ کروانا ہے, وہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دنیا میں چارہ کوئی نہیں ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں ہم مجبور ہیں قرآن کی روح سے
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع اور کسی کا حکم ہم پہ چل نہیں سکتا. ہم ہر کسی سے آزاد ہو چکے ہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو ان علماء کو بھی بطور حجت ماننا پڑے گا چونکہ وہ مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں کہ احمدی جماعت میں بھی 3 قسم کے جو گروپ ہیں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. ایک لاہوری ہے، خلافتی ہے اور جمبا صاحب کا ہے. اب وہاں پہ بھی جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو کیا میں اگر کسی خلافتی کو یہ کہوں کہ آپ احسن امروئی صاحب کے یا خواجہ کمال الدین صاحب کے یا محمد علی لاہوری صاحب کے یا جمبا صاحب کے یا عبد الرحمن مصری صاحب کے اس بات کا جواب دیں، تو میرا خیال ہے وہ قطعاً اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ ان کو اس لحاظ سے احمدی تو مانے گا لیکن وہ ان کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہمارے لیے بطور حجت کے ہیں یا ہم نے ان کی خلافت میں یا ان کو اپنا عالم اس طریقے سے سمجھا ہوا ہے. وہ بھی کہے گا یار بھائی ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کی جماعت کے نہیں ہیں، ہم دوسری جماعت. کیوں؟ وہ حجت نہیں مانتا. اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، وہ امام کعبہ ہو، وہ پاکستان کے سب سے بڑے عالم ہو، وہ مصر کے سب سے بڑے مفتی ہوں، وہ دنیا وہ بالکل اس کی بات کا احترام ضرور ہے لیکن اس کی بات ماننا وہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. ہم اگر چاہیں تو ہم اس کی کسی بھی بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی بات کو قرآن و سنت کی روح سے مانیں گے. لیکن قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں پائی جاتی تو ہم اس کے اوپر بھائی خاموش رہیں گے، ہم نہیں جواب دیں گے اور اس کو ہمارے اوپر آپ فورس نہیں کر سکتے. اگر آپ فورس کریں گے تو آپ اپنے اس اصول کے نیچے خود جو ہے وہ دب جائیں گے. تو اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے یار، دیکھیں بات اتنی سی ہے اپنے بلال بھائی، آپ نے لے کے آنے وہ چیز آپ لے آئیں اور ہم شور ہم لوگ سیدھا مطلب احمدی جماعت سے ساتھ کہہ دیں گے وہ احمدی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے. جب جس دن آپ کہہ دیں گے نا کہ یار یہ سارے مسلمان سے تعلق نہیں رکھتے، ویل گڈ، کوئی بات نہیں، ان کی کسی حجت کو آپ لے کے نہیں آئیں گے آپ کے لیے کسی قسم کا، لیکن آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک طرف جو ابھی جو ہو رہا ہے نا سر، ہم نے پوری آپ کو کھلی اجازت دی کہ آپ جو مرضی سوال کریں، لیکن آپ جو اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کے ہاتھ بالکل باندھ دیں اور پھر آپ باکسر بن جائیں اور پھر پوری طرح وہ اس طرح نہیں. وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہونے دیں اس کو اور وہ جو اپنی تیاری کر رہے ہیں وہ کریں. اور اس کے بعد چونکہ یا تو آپ ڈینائی کر دیں باقی سب کو کہ کوئی بھی مسلمان میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کی حجتیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ پارٹ ٹائم بنا لیں ادھر آ کے، نہیں ہم ادھر نہیں مانتے ادھر نہیں مانتے، جبکہ سب مانتے ہیں. اس میں یہ باتیں یہاں پہ آ کے کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن مانتے سب ہیں. تو یہ جو جواب دے ایک ون سائیڈڈ جواب دینا یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان کو کرنے دیں. ہم جو لے کے آئیں گے، میں جتنا سٹینڈرڈ میں جانتا ہوں، آئی ایم شیور یہ کسی اعلیٰ درجے کے تابعین کی کوئی چیز حوالے ضرور لے کے آئیں گے، یا اولیاء کے جو مجدین ہوں، یا آئی تھنک چھوٹے لیول کے جس طرح مولوی کا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کو مانے گا نہیں. کسی مولوی شولوی کا نہیں لے کے آئیں گے. ایک اسپیسیفک یا تو فتویٰ ہوگا یا چیزیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی ہمارے، جو کہ جس کو تمام دنیا میں مانا جاتا ہو. تو یہ چیزیں لے کے آئیں گے البتہ، یہ مجھے ایم شور وہ لے کے آئیں گے. تو لیکن اس کو آپ بالکل ڈینائی کر دینا، یہ بھی ایک چیز ہے نا، کسی کے ہاتھ باندھنے کے متعارف ہوتا ہے. تو جب یا تو آپ بالکل ڈینائی کر دیں کہ ہم کسی دنیا کے فتوے کو نہیں مانتے، سب فتوے خارج ہیں، آپ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، ہم جو اپنی سوچ رکھتے ہیں بس وہ مانتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ سے اس طرح بحث ہو جائے گی. تو لیکن جب مانا ہے تو یہ فیئر ہے، اس فیئر پلینگ فیلڈ. آپ بھی کریں، لاہوری جماعت سے لے کے آنا ہے، بات کرنا، ہم سیدھا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہہ دے وہ احمدی نہیں مانتے ان کو تو نو پرابلم، تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا، یہ لیول پلینگ فیلڈ رکھنی پڑے گی. یہ پہلے سے اس چیز کے اوپر گھبرائیں نہیں، آپ بھی نہ گھبرائیں. جس طرح ابھی میں نے ادھر گھبرانے کی بات نہیں کی، آپ لوگ بھی اس چیز کو لے کے گھبرائیں نہیں، بالکل اس کو سیدھا رکھیں، اسٹریٹ فارورڈ رکھیں بات کو. بھائی مینگو مین صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ خواجہ کمال الدین صاحب کے بارے میں، حسن امروئی صاحب کے بارے میں یہ بات کریں گے نا کہ وہ احمدی نہیں ہے، تو یہ آپ مرزا صاحب کی بات کے نیچے آ جائیں گے. جو کلمات انہوں نے اعلیٰ درجے کے ان کے بارے میں فرمائے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. اور آپ یہ کہیں کہ وہ احمدی نہیں ہیں تو ہم آپ کو آپ کی ہی کتب سے یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کو احمدی مانا ہوا ہے.
آپ کس طریقے سے یہ بات کر سکتے کہ وہ احمدی؟ سن لیں، مکمل کرنے دیں. بات رہی حجت کی، تو آپ مجھے بتائیں، آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ اپنی جماعت میں کس بندے کو بطور حجت مانتے ہیں؟ یہ آپ کا آپشن ہے، میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں. آپ چاہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے بھی کہہ دیں، اختلاف کر دیں، آپ کو آپشن ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو کہ بطور نبی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ان کو آپ کہیں کہ اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں گا آپ عبد الرحمان وہ جو خادم صاحب ہیں وہ ان کو مانیں، آپ سید محمد صدر شاہ صاحب کو مانیں، آپ اپنی جماعت کے جو دوسرے علماء ہیں ان کو بطور حجت کے مانیں، تو حجت کے مان نہیں سکتے کیوں ہے جو مرزا صاحب سے بھی ٹکراتی ہیں. تو آپ کو اس نتیجے میں ایک ہی بات کو ماننا پڑے گا، یا مرزا صاحب کی بات کو ماننا پڑے گا یا اس عالم کی بات کو ماننا پڑے گا جو آپ کی اپنی جماعت سے ہے. تب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. محمد علی لاہوری صاحب کے بارے میں بھی آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ احمدی نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے ان کے بارے میں بہت اعلیٰ درجے کے، بہت بلند پائے کے، بہت اچھے تعریفی کلمات ہیں. اور آپ کے لٹریچر میں یہ جو آپ مانتے ہیں جس لٹریچر کو، اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ احمدی ہیں. تو آپ کی یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بہت شکریہ. اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ ان سے. ٹھیک ہے، نہیں آپ کی بات آ گئی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے تاریخ میں نا، چاہے وہ ہماری اسلام کی تاریخ ہو، اسلام سے پہلے ہی تاریخ ہو، اس میں لوگوں کا ساتھ ہونا، اور پھر ہمارے جو نبی تھے، اولیاء تھے، ان کا بھی، اور خلفاء راشدین تھے، ان کا بھی اگر کسی کا ساتھ ہونا اور پھر ان سے الگ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یا ان سے علیحدگی اختیار کر لینا یا باغی ہو جانا، یہ ہسٹری میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہسٹری میں جب ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب ایک وقت میں تو انہوں نے اچھی باتیں کی ہوں گی، لیکن جب کوئی باغی ہو گئے، اور وہی اس میں بہت اگزامپل ملتی ہیں، ان میں سے میں اگر وہ ٹھیک ہے اسی میں ساری بات ہو جائے گی اگر ہوگی جو بھی ڈیبیٹ ہوگی، لیکن اس طرح پھر وہ حجت نہیں رہتے. تو البتہ یا تو ان کو آپ سب کو باغی کہہ دیں کہ سارے مسلمان باغی ہیں، جو تمام جن کو مسلمان مانتے ہیں یہ سب لوگ اوپر سے لے کے نیچے تک مجددین جو گزرے ہیں سب باغی تھے، تو بات الگ ہے. لیکن ہم تو آپ کو جواب دے دیں گے، آپ رکھیں مولانا جو جن مولانا کے حساب سے، آپ نے صحابی کے حساب سے، جن کے حساب سے، لاہوری گروپ کے حساب سے، جمبا گروپ کے حساب سے جو سوال رکھنا ہے نا وہ رکھ لیں. پہلے یہ 10 سوال کا جواب ہونے دیں، اس کے بعد وہ جو رکھے گا پوری، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنی بات رکھے گا وہ، تو اب اس کو رکھنے دیں. اور اس کے بدلے میں یہ ہے کہ میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کسی مولانا کی کوئی نہ رکھے، کسی مولانا کی، عام مولوی کی بات نہ رکھے. ریکگنائزڈ فتوے ضرور رکھ سکتا ہے، اور اس میں ایک اسٹینڈرڈ ہوگا، ایک مجددین کے کال ضرور رکھ سکتا ہے، اور جو مین سٹریم مسلم کے جو اکابر ہیں ان کی ایک بات ضرور رکھ سکتا ہے وہ. اس کے علاوہ کسی عام گہرے مولوی کی ادھر کی ادھر کی جو ہے نا بات نہیں رکھ سکتا وہ. تو یہ البتہ میں اس کو منع نہیں کروں گا اس بات پہ. تو وہ اس سارا جو بھی اپنا کیس تیار کرے گا، لیکن مین فوکس اس کا وہی ہوگا کہ پہلے جواب تیار کر لے، جواب سارے تیار کر لے، جو جواب ہیں وہ پہلے دے دے، اس کے بعد وہ اس کے حساب سے اپنا جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. مین چیزیں پہلے جواب پورا کر لے. تو آپ نے بھی کوئی رکھنے ہیں، آپ نے جمبا گروپ ہو گیا، لاہوری گروپ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، رکھیں آپ سامنے، وہ جواب دیں گے. تو اتنی سی میری بات ہے، اس سے زیادہ میں اب اس بارے میں آئی تھنک کلوز کرنا چاہیے اس بات. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو حجت نہیں مانتے، بات ختم ہو جائے گی. یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم یہی کہتے ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے. رہا سوال یہ کہنے کا کہ آپ اس کو باغی مانیں یا جماعت احمدیہ سے خارج کہہ دیں گے، تو پہلی بات ہے یہ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، آپ کے جو خلیفہ صاحب ہیں مرزا مسرور صاحب، چونکہ آپ ان کو اپنا قائم مقام خلیفہ مانتے ہیں تو آپ ان سے کہلوا دیں ایک دفعہ. دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو یہ کہہ کے جان چھڑا لیں گے تو یہ آپ کا اصول ہے، ہمارا اصول نہیں. اور آپ کا اور ہمارا اصول ایک ہونا یہ کوئی لازمی شرط نہیں، آپ ہمیں پابند نہیں کر سکتے. لیکن
فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان بھی لیا جائے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ محمد علی لاہوری صاحب کو تو یہ کہہ کے اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یا جمعہ صاحب یا عبد الرحمان مصری، لیکن آپ بشیر الدین محمود صاحب سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ آپ بشیر احمد صاحب سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ کیونکہ ان کی ایسی تحریرات ہمارے پاس تو موجود ہیں، جو کہ ہم ظاہری بات ہے ان سوالات کے جوابات کے بعد ہی پیش کریں گے، کہ جن کی بالکل 180 ڈگری اپوزٹ تحریریں مرزا صاحب کے خلاف، ان کی تحریروں کے خلاف موجود ہیں۔ تو کیا آپ بشیر الدین محمود صاحب کو باغی یا جماعت احمدیہ سے فارغ شدہ مانیں گے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے اتھارٹی نہیں ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ ایسا اصول نہ بنائیں جس کے نیچے آپ خود ہی آ جائیں، کیونکہ یہ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آسان سی بات رکھتے ہیں، جو حجت ہے اسے مانیں، جو نہیں حجت آپ کہیں بھائی میں اس کی رائے سے خلاف رکھتا ہوں، یہ بڑا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے مرزا بشیر الدین صاحب کی بات، ایک سیکنڈ یار، دیکھیں ایک سیکنڈ، بات یہ ہے کہ آپ نے مرزا بشیر الدین صاحب کو لے کے آنا، آپ تمام خلفاء کے لیے آئیں، سوال کریں، ٹھیک ہے نا، سوال کریں، اور خلفاء راشدین ہمارے جو خلیفہ ہیں، جن کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، تمام خلیفہ میں سے کسی بھی آپ لے آئیں، آپ اور مرزا صاحب کے لیے آئیں، ہمارا کام ہے اس میں سے جواب ڈھونڈنا اور آپ کو پریزنٹ کرنا، آپ اس کو مانیں، دھتکاریں، چھوڑ دیں، سائڈ پہ کریں اس کو، اسی طرح وہ کرے گا، ہم اس کو مانیں نہ مانیں، سائڈ پہ کریں اس کو۔ اب یہ ہے وہ اپنا کیس پریزنٹ کر رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ ضرور ہے کہ ہم کسی آپ نے کہا نا مولوی کا نہیں لے کے آئیں گے، اور آپ آئی ایم شیور کسی ایسے بندے کا نہیں لے کے آئیں گے جو چھوڑ گیا ہو نا، تو یا ہی کوئی صحابی جو باغی ہو گئے ہوں یا فلانا وغیرہ، تو ہاں یہ ہے کہ آپ لے کے آئیں، خلفاء راشدین کا کوئی بھی لے کے آ جائیں، یہ آپ کو حق ہے بھائی، ہماری حجت میں سے ہیں، اور ہم اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ ہماری حجت میں سے نہیں ہے، آپ رکھیں، مکمل جواب آپ دیں گے، باقی آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ مانے، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، یہ الگ بات ہے، اور I'm sure ہمیں نا بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ احمدیوں کو اپنے جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں، چاہے اپنے مرزا صاحب ہیں، تو تحریرات کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں، بات کریں، کیس پریزنٹ کریں، پوری چیز کریں، بھاگنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح جب وہ کرے گا تو آئی تھنک جب آپ مسلمان کہہ رہے ہیں تو اس کا رائٹ، ہاں اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ مولوی عام مولوی نہ ہو، صحیح ہے کہ عام مولوی کا اٹھ کے کوئی مسجد کا، محلے کا، پاکستان کا کسی ایریا کا اٹھ کے کہہ دے، وہ بات کہہ دے، تو obviously وہ حجت تو نہیں ہوگی، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا بلال بھائی، میری ایک صرف چھوٹی سی چند سیکنڈ کی بات ہے، یہ جو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، یہ چھوڑنے سے کیا مراد ہے کہ مرزا صاحب کو چھوڑنا یا مرزا بشیر الدین صاحب کو چھوڑنا؟ ان دونوں شخصیات میں سے کس کو چھوڑنے کو آپ چھوڑنا مانتے ہیں؟ یہ صرف کلیئر کر دیں۔ ٹھیک ہے، بات اب وہ دیگر آپ نے مزید اس بارے میں سوال کرنے ہیں تو آئی تھنک آپ کر لیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے سٹینڈرڈ اتنا ہی ہے، سیٹ ہے، یہ میں اس کو بلا وجہ اس کو جو ہے نا ہاتھ، وہی سٹینڈرڈ نہیں پوچھ رہا ہوں میں کہ مرزا صاحب کو چھوڑنا آپ چھوڑنا مانتے ہیں یا مرزا بشیر الدین صاحب کو چھوڑنا مانتے ہیں؟ جماعت سے ان دونوں میں سے کس کو چھوڑنا آپ چھوڑنا جو مانتے باغی ہیں؟ ہو گئے، نہیں، جماعت سے باغی تو بشیر الدین صاحب سے باغی ہوں گے نا، مرزا صاحب کو اگر کوئی مانتا ہے تو وہ جماعت میں ہے یا نہیں؟ نہیں وہ باغی ہو گئے، مطلب مرزا صاحب کو ماننے والا بشیر الدین صاحب کی اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ باغی ہو گیا اور جماعت سے خارج ہو گیا، نہیں ہے یعنی نا، کہ اسلام سے نکل گیا۔ باغی ہو گئے، مطلب کیسے؟ کیونکہ اگر وہ ہمارے مرزا صاحب پہ ایمان رکھتا ہے، مطلب کہ مرزا صاحب کے علاوہ بشیر الدین صاحب پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ وہ خلافت چلی ہے نا، تو خلافت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ نہیں، خلافت کا ہی تو اختلاف ہے نا ان کے درمیان، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انجمن کا دے کے گئے ہیں وہ مرزا صاحب، اختلاف تو اسی پہ ہے نا، مرزا صاحب کی تحریر پر ہی اختلاف ہے، بارہ میں نے آپ کو جواب دے دیا خلافت کا اور کہ انجمن کا وہ باغی ہیں، نہیں۔ یہ ابھی دو شخصیات ہیں نا، آپ کلیئر کر دیں کہ مرزا صاحب کے علاوہ بشیر الدین صاحب پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے، ایٹ لیسٹ بالکل، بس ٹھیک ہو گیا، ہماری کتابیں یہی کہتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اب آپ کے مسلمات میں دو چیزیں ہیں، ایک مرزا صاحب پہ ایمان لانا اور ایک بشیر الدین صاحب پہ ایمان لانا، یہ دو ایمان کے جز ہیں آپ کے۔ سب بالکل، اس سے کسی احمدی کو بھاگنا نہیں چاہیے، یہ بیوقوفی ہوگی بھاگنا، مرزا بشیر الدین صاحب ہو
मिर्जा ताहिर अहमद बस साहब ठीक हो गया बाकी अहमदियों से भी पूछ लें आप एक बार, तस्दीक करवा दें, ये रिकॉर्डिंग बड़ी अहम है। ये मानते हैं गुरु मसला भाई। ये है, इधर मैंगो भाई मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, मसला ये है कि नहीं वो ओपन भाई, ओपन आइज भाई प्लीज आप नहीं, ये बात क्लियर अब हो रही है तो इसको होने दे। बाकी अहमदियों से पूछे, क्योंकि आपका तो पॉइंट आ गया कि मिर्जा वो बशीरुद्दीन एमडी है साहब ना, जो है वो ओपन भी ईमान का जुज है। वो होस्ट भी है भाई, एक सेकंड प्लीज, अब वो होस्ट भी है और एमडी भी है, तो अच्छा ठीक है जी, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। आप मैं देखिए इसी ऐड बात ये पे करना इख्तलाफ हो चाहता जाए अभी। हूँ कि उस वक़्त जो भी खुलाफा की बात होगी उससे क्या समझा गया है ये हम डिसाइड करेंगे, रादर देन कोई और डिसाइड करेगा। ये मैं ऐड करना चाह रहा था मैंगो भाई की बात में, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि बुक्स का हवाला दिया जाता है और अपना मतलब निकाले जाते हैं, तो वही मतलब निकलेंगे जो अहमदी समझे हैं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं मैंने ऐड करना था। हाँ नहीं, बाकी वो कुछ ओपन आइज भाई, मुझे बात समझ आ गई है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है छोड़ने की और बागी की। अब बागी एक तो है जो मिर्जा साहब को छोड़ गया, वो हो गया बागी, ये तो बात समझ आती है। बशीरुद्दीन साहब को छोड़ने वाला बागी है, इसका मतलब ये हुआ कि दो शख्सियात जो है वो ईमान का जुज हैं, एक मिर्जा साहब और एक बशीरुद्दीन साहब। क्योंकि जो इख्तलाफ हुआ है लोगों के दरमियान वो तो हुआ इसी बात पे है कि अंजुमन बनेगी या खिलाफत, इसी बात पे तो इख्तलाफ है। और तहरीर मिर्जा साहब की है, ईमान लाना जरूरी है मिर्जा साहब पे, लेकिन मैंगो साहब कह रहे हैं कि दो शख्सियात हैं जो ईमान का जुज हैं, एक मिर्जा आई साहब थिंक वो और एक निज़ाम का बशीरुद्दीन साहब। बागी होगा भाई। नहीं देखो ओपनाइज हमारा जो लिटरेचर है वो तो यही है ना मेरे भाई, कि हमारा खिलाफत पे ईमान लाना लाजमी है। जी जी बिल्कुल, तो फिर वो हमारे लिए सिर्फ वही हुज्जत होगी ना कि वो हमारी जो खिलाफत है उससे जो आगे हो गया वो किस तरह, मतलब या तो कह दें। देखिए वो 180 डिग्री पे नहीं ना होते, मतलब देखिए कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो डिफरेंट खुलाफा अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें अगर थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं उसको तो नहीं इस तरह करना चाहिए। डिपेंड करता है वो क्या चीज़ सामने लेके आते हैं। मीर साहब कह रहे हैं ऐसा इनको 180 खुली डिग्री इजाजत होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, इनको खुली इजाजत होनी चाहिए, खुलफा राशिदीन में से किसी का भी कुछ ले आए, ये मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा, क्योंकि देखें हमने माना है। अभी तक तो देखे, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा था और यही मैंने आपसे पूछा है ताकि बात क्लियर हो जाए कि आपने कहा कि जो बागी हैं और जो खारिज हैं उनकी बात आपको काबिल कबूल नहीं होगी। मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि जो खारिज हैं और जो बागी हैं वो मिर्ज़ा साहब को ना मानने वाले खारिज और बागी हैं, या बशीरुद्दीन साहब भी ऐड करेंगे, आप अपने ईमान का जुज बनाएंगे और बशीरुद्दीन साहब को भी जो नहीं मानेगा वो भी खारिज और बागी है? क्योंकि ये अब दो शख्सियात हैं, मिर्ज़ा साहब और बशीरुद्दीन साहब। अगर कोई बशीरुद्दीन साहब को नहीं मानता तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इख्तलाफ हो सकता है, बाद वालों में तो इख्तलाफ हो सकता है, हाँ नबी से इख्तलाफ नहीं हो सकता, ये बात मैं मानता हूँ। मीर साहब ये क्लियर करवा दें कि मीर साहब ये क्लियर करवा दें कि ये खारिज कौन से वाला खारिज होगा, दायरा इस्लाम से खारिज वाला भाई ये या सारा फिर जमात से? बगावत की जो आप हमें तो मोहतरम म्यूट कर रहे हैं बार बार। मैंगो भाई आप बात शुरू करवाना चाह रहे हैं या सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ तो समझ आए। नहीं, मैंगो साहब से बात हो रही है। आप प्लीज खामोश कर लें, अब इनको बात करने दें। थैंक यू। किसको खामोश करेंगे? बात क्लियर होगी तो आगे चलेगी ना। अब यहाँ पे दो ईमान के जुज आगे हैं मैंगो साहब के। मैंगो भाई ये जितने सवाल कर रहे हैं सिर्फ इतना पूछा है कि इनके जवाब आपने ही देने हैं या किसी और दोस्त ने भी देने हैं? नहीं, ये सबको खुली ऑफर है, सबको खुली ऑफर है, सब बता सकते हैं कि जो बागी और खारिज है। तो फिर है हमें तो, और ये भी ऑफर है, 15 मिनट ये भी ऑफर है कि आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं इस तरह के। अर्ज तो सुन लें यार, 15 मिनट से तो मैंगो भाई ये हम इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं बिजी हो रहा हूँ, तो मैं तो ये समझ रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आती। कोई तरतीब शुरू करवाएं। अब आपने अगर होस्ट करनी है तो आप करें, कम से कम बात तो शुरू करवाएं ना। जी शायद बकी साहब ये ऑफर आपको भी है कि आप भी इसका जवाब दे सकते हैं कि जो मैं दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ साहब का या बशीरुद्दीन साहब भी इसमें इंक्लूड होंगे। ब्राड के हुस्न को समझने तो दें कि इसको कौन होस्ट कर रहा है ना। वही मैं भी ये पूछने लगा था कि ओपन आई साहब बोले हैं तो मीर साहब कह रहे हैं चुप करे जी, फलाना बोलता है तो मीर साहब कहते हैं चुप करे। तो समझ नहीं आ रही कि प्रोग्राम होस्ट मीर साहब कर रहे हैं या ओपन आई कर रहा है। नहीं अली अकबर साहब आपको भी ऑफर दे रहा हूँ, आप भी बता सकते हैं। आप छोड़े ना, मैं पिछले 15 मिनट से आपको ही सुन ही रहे हैं। आप ही अब मतलब ओपन आई ने माइक खोला है तो आप कहते नहीं आप चुप करें जी, बाकी से जवाब लेने दे। भाई आप डिक्टेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंगो साहब की आवाज आपके कानों में नहीं जा रही होगी, वो तो बिल्कुल खामोश बैठे, मैं तो बोल रहा हूँ, वो तो बोल ही नहीं रहे।
ठीक है ना, वही तो कह रहा हूँ दूसरी कि ये आप बात भी वाज़ेह होनी चाहिए, ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि ओपन आई और मैंगो मैन एज ए जमात अहमदिया के मेंबर एक्ट कर रहे हैं या एज ए न्यूट्रल एक्ट कर रहे हैं, हेलो क्योंकि बिल्कुल एज ए न्यूट्रल जमात के मुताबिक जमात का मौकफ दे रहे हैं तो फिर एज ए न्यूट्रल तो नहीं ना दे रहे, जमाती तो जमाती एक मौके साइड पर में